सोचो कि तुम्हारा नामे आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दिया जा रहा है। तुम्हें बताया जाता है कि जन्नत के सबसे नीचे दर्जे वाले शख्स को भी 10 दुनिया जैसा अज्र दिया जाता है। अब इस एहसास को महसूस करो, तुम्हें क्या मिल रहा है। 70,000 कमरे और हर कमरे में 70,000 अलग अलग नियमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्नत में जो पहला खाना तुम खाओगे, वो फरिश्ते जो तुमसे मुलाकात करेंगे जब तुम जन्नत में दाखिल होगे, जन्नत में तुम्हारी शक्ल सूरत क्या होगी और कैसे दुनिया में रहकर जन्नत में महल और घर बनाओगे। जन्नत में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त और जब तुम अपने दुश्मनों को जन्नत में देखोगे और जन्नत के बाजार, जन्नत में हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ बैठना, साउंड्स ऑफ जन्नत, जन्नत की दुआएं और इन सब नियामतों से भी ऊंचा जब तुम अपने रब को देखोगे। और सबसे आखिर में जन्नत के छुपे हुए तोहफे जो शायद तुम नहीं जानते, और फिर जन्नत में तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा। हम सब ये साथ मिलकर तसव्वुर करेंगे और एडवांस्ड एआई विजुअल्स की मदद से इस खूबसूरत मंजर को देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दहानी, ऐसी वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। अब सोचो, अल्लाह की रहमत से तुम उनमें से हो जो जन्नत के मुस्तहिक हैं। वो अजीम दिन आ गया, तुम जन्नत के दरवाजे पर हो, हमेशा का आराम बस कुछ ही कदम दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा और शदीद खुशबू वाला दरख्त होगा जिसके नीचे मोमिन बैठेंगे। उस दरख्त के गिर्द 2 नदियाँ बह रही होंगी, एक नदी पीने के लिए और दूसरी नहाने के लिए। मोमिन उस पीने वाली नदी से पिएंगे और नहाने वाली नदी से नहाएंगे। ये नहाना इतना मुक़द्दस और पाक होगा कि उनके जिस्म और रूह से सारे गुनाहों के मैल, सारी रूहानी नजासत एकदम साफ हो जाएगी। फिर वो सब के सब ऐसे चमक उठेंगे जैसे कोई नूरानी सूरज हो। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जो देखकर दिल खुश हो जाएगा। वहाँ बैठे बैठे वो मोमिन जन्नत के दरवाजे और जहन्नुम के दरवाजे को देखेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और जहन्नुम के 7 दरवाजे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहुत ख़ास और अलग अलग हैं। हर दरवाज़ा एक नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। वहाँ बाबुस सलात, नमाज का दरवाज़ा होगा जिससे वो लोग दाखिल होंगे जो नमाज के बहुत पाबंद और मुहब्बत करने वाले थे। फिर बाबुल जिहाद, जिससे वो शुजा और मुजाहिद दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जान और माल लगा देते थे। फिर बाबुस सदक़ा, जिससे वो सखी और दयालु लोग जाएंगे जो चुपके चुपके सदक़ा देते थे। और सबसे प्यारा और मुक़द्दस दरवाज़ा बाबुर रैयान, प्यास बुझाने वाला दरवाज़ा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोज़ा बहुत खूबसूरती से रखते थे, जो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे लेकिन कभी शिकवा नहीं करते थे, जो रोज़े की हिफाजत करते थे जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सबसे ज़्यादा प्यार और बेकरारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, दिल से पूछ उठते, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो सारे दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम आखिरी उम्मत हो जो आई है, लेकिन तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। इस हदीस से ये समझ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले नबी होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे, और अपने बहुत बुलंद मकाम की इज़्ज़त में उनकी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत की नेमतें नसीब होंगी। फिर ये मंज़र होगा कि सारी मुस्लिम उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होगी। सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप पहले कदम रखेंगे और फिर हम सब उस दरवाज़े से दाखिल होंगे। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मंज़र इतना अजीम और दिलकश होगा कि मुस्लिम लोग जन्नत के दरवाज़े से अंदर की बेइंतहा नेमतों को देखेंगे। फूल, बागात, नदियाँ, महल, सब कुछ नज़र आएगा और दिल खुशी से झूम उठेगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मोमिन पुले सिरात पर पहुँचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक पासपोर्ट अता फरमाएगा, एक ऐसा इलाही फरमान जो उनकी हिफाजत और अमनो अमान की ज़मानत होगा। उस पासपोर्ट पर यह लिखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अमन नामा है जो अल्लाह कादिर व हाकिम की तरफ से है।
پھر اسی فرمان میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کی سب سے بلندی کے ساتھ، اور اس کے پھل اس کے ہاتھوں کے قریب کر دو تاکہ وہ آسانی سے انہیں توڑ سکے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو قرآن پاک میں اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے دھیرے دھیرے کھلنے لگتے ہیں۔ جب جنت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے، ایک نرم گرم ہوا تمہارے چہرے کو چھوتی ہے، ایک ایسی ہوا جو تم نے کبھی محسوس نہیں کی، اور وہ مہک روح کو چھوتی ہے، اتنی خوبصورت کہ تم بے ہوش ہونے لگتے ہو۔ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور تمہیں ایک خاص حالت دی جاتی ہے جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجے پر محسوس کرنے کے لیے، اور آخرکار تم جنت میں قدم رکھ دیتے ہو، تم گھر آ گئے ہو۔ قیامت کے دن جب اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ صراط پر چلتے وقت اندھیرے میں گمراہ ہونے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کے نیک عملوں کو ان کے جسم پر نور بنا کر چمکا دے گا۔ یہ نور ان کے چہرے، ہاتھوں، پیروں اور پورے بدن پر چمکے گا، جیسے چاندنی رات میں سورج کی روشنی ہو۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ نورانی نشانیاں ان کے جسم پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گی۔ یہ صرف روشنی نہیں ہوں گی، بلکہ ایک اور خوبصورت زیور بن جائیں گی، ایک ایسا حسن جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر مومن کے چہرے پر اس کے نیک عملوں کی چمک دکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اٹھایا جائے گا، 33 سال کی عمر میں۔ ان کے جسم پر بالکل بال نہیں ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کی ہائٹ حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی، ان کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی جیسی ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے 33 سال کی جوانی، نہ کبھی بڑھاپا، نہ کوئی تھکان، نہ کمی، نہ کوئی بیماری۔ ایک مشہور روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ، کیا دنیا کی مومن عورتیں بہتر ہیں یا حور عین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری اور لاجواب مثال دے کر جواب فرمایا، بلکہ دنیا کی مومن عورتیں حور عین سے بھی بہتر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کپڑے کی باہری لائننگ اس کی اندرونی لائننگ سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، یہ بات کس وجہ سے ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور نرمی سے فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور بہت سی عبادتیں کرتی ہیں جو انہیں اللہ کے یہاں بہت بلند مقام دیتی ہیں۔ اس روایت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی مومن عورتیں صرف بے مثال حسن ہی نہیں پائیں گی، بلکہ ان کی عبادتیں، نماز، روزہ، ذکر، دعا، صدقہ، یہ سب ان کے جسم پر ایک ایسا نور چھوڑ جائیں گی جو انہیں اور بھی زیادہ دلکش اور روشن بنا دے گا۔ ان کا حسن اتنا گہرا اور چمکدار ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت اپنی کلائی صرف آسمان اور زمین کے درمیان دکھا دے تو ساری کائنات اس کے حسن سے حیران رہ جائے گی اور چمک اٹھے گی۔ اگر وہ اپنا پردہ یا لباس دکھا دے تو وہ سورج کی روشنی کو بھی مات دے دے گا، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی روشنی ہر چیز کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے روشن کر دے گی۔ اور صرف شکل صورت ہی نہیں بدلے گی، ہمارے جسم کے کام بھی مکمل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ ان کا ناک بہے گا، نہ وہ پاخانہ کریں گے، نہ انہیں ہاضمہ کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ پیشاب کی، نہ مہواری کی تکلیف ہوگی۔ ایک مشہور تابعی حضرت حبید ابن ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوتا ہے تو اسے اہل جنت کی صورت دی جاتی ہے، جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، جنت کے زیور سے سجایا جاتا ہے، اور پھر اسے حور، خدمتگار اور جنت کی دوسری ساری مخلوق دکھائی جاتی ہے۔ اتنا سب دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو خوشی سے مر ہی جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے جنت کے گھر کو اس طرح جان لے گا جیسے یہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور صاف طور پر۔
یہ حدیث بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتی ہے، اور انہیں جنت میں داخل کریں گے جبکہ وہ اسے پہچان چکے ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں بڑے تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں جنت کی اتنی واضح اور پیاری تصویر بیان کر دی ہے کہ جب وہ وہاں داخل ہوں گے تو بس اس بیان اور وصف کی وجہ سے ہی اسے پہچان لیں گے، جیسے کوئی اپنے گھر کو بہت دور سے دیکھ کر بھی کہہ دے یہ تو میرا ہی گھر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے اہل خاندان بھی مل جائیں گے، وہ سب جو دنیا میں اس کے دل کے قریب تھے، ان کی بیوی، بچے، والدین، بھائی بہن جو ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے، وہ سب خوشی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک، اور گلے مل کر کہیں گے الحمدللہ ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں۔ جنت میں بات چیت کی زبان کون سی ہوگی؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے، اور اس بارے میں کچھ روایتیں آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ اہل جنت ایک دوسرے سے عربی زبان میں بات کریں گے، وہی زبان جو قرآن کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان تھی، مگر حدیث کے بڑے علماء نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کچھ اور محققین کا کہنا ہے کہ یہ روایتیں مل کر اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ ان پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں ہر مومن کو عربی اتنی راحت اور خوبصورتی سے بولنے کی قوت دے دے کہ نہ کوئی مشکل لگے اور نہ کوئی رکاوٹ۔ زندگی کے سب سے بڑے خوشیوں کے لمحے ہوں، چاہے وہ شادی ہو، اولاد کی پیدائش ہو، کوئی بڑی کامیابی ہو یا کوئی خوشی کا دن ہو، اگر اپنے خاندان کے لوگ ساتھ نہ ہوں تو وہ خوشی ادھوری سی لگتی ہے، اور یہ احساس جنت میں بھی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اسی خوبصورت حقیقت کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جنات عدن، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں۔ عام طور پر ہر بندے کے عمل الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ نیک عمل ہوتے ہیں، کسی کے کم، اس وجہ سے جنت میں درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کے لیے یہ خاص رحمت فرما دی کہ اگر اولاد کے عمل کم ہوں تو انہیں ماں باپ کے بلند درجے پر اٹھا لیا جائے گا۔ جنت میں ہر شخص کے ساتھ ایک شوہر یا بیوی ہوگا، چاہے دنیا میں وہ کبھی شادی شدہ نہ رہا ہو۔ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، جنت میں کوئی شخص تنہا نہیں ہوگا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود یہ حکم فرماتے ہیں، تم اور تمہارے ازواج خوشی مناتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔